بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر ڈھلی تو نعمان نے دستور کے موافق 3 نعرے مارے۔ پہلے نعرہ پر فوج ساز و سامان سے درست ہو گئی، دوسرے پر لوگوں نے تلواریں تول لی، تیسرے پر دفعتاً حملہ کیا اور اس بے جگری سے ٹوٹ کر گرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ میدان میں اس قدر خون بہا کہ گھوڑوں کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ چنانچہ نعمان کا گھوڑا پھسل کر گرا، ساتھ ہی خود بھی گرے اور زخموں سے چور ہو گئے۔ ان کے امتیازی لباس جس سے مارکے میں پہچانے جاتے تھے کلہ اور سفید قبا تھی۔ جوں ہی وہ گھوڑے سے گرے، نعیم بن مکرن ان کے بھائی نے علم کو جپٹ کر تھام لیا اور ان کا قلعہ اور قبا پہن کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس تدبیر سے نعمان کے گرنے کا حال کسی کو معلوم نہ ہوا اور لڑائی بدستور قائم رہی۔ اس مبارک زمانے میں مسلمانوں کو خدا نے جو ضبط و استقلال دیا تھا، اس کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ نعمان جس وقت زخمی ہو کر گرے تھے، اعلان کر دیا تھا کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص لڑائی کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو۔ اتفاق سے ایک سپاہی ان کے پاس سے نکلا، دیکھا تو کچھ سانس باقی ہے اور دم توڑ رہے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھنا چاہا کہ ان کا حکم یاد آ گیا، اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ فتح کے بعد ایک شخص سرہانے گیا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ کیا انجام ہوا؟ اس نے کہا مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ خدا کا شکر ادا کر کے کہا کہ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دو۔ رات ہوتے ہوتے اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک تعقب کیا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعمان کے بعد سر لشکر مقرر ہوئے، نہاوند پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں ایک مشہور آتش کدہ تھا۔ اس کا معبد حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو امن دیا جائے تو میں ایک متاع بے بہا کا پتہ دوں۔ چنانچہ کسریٰ پرویز کے نہایت بیش بہا جواہرات لا کر پیش کیے، جس کو کسریٰ نے مشکل وقتوں کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور 5واں حصہ ماں جواہرات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہفتوں سے لڑائی کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ قاصد نے مسردہ فتح سنایا تو بے انتہا خوش ہوئے، لیکن جب نعمان کا شہید ہونا سنا تو بے اختیار رو پڑے اور دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ قاصد نے اور شہداء کے نام گنائے اور کہا کہ بہت سے اور لوگ بھی شہید ہوئے جن کو میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے اور فرمایا، عمر نہ جانے تو نہ جانے، خدا ان کو جانتا ہے۔ جواہرات کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ فوراً واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ بیچ کر فوج کو تقسیم کر دیں۔ چنانچہ یہ جواہرات 4 کروڑ درہم کے فروخت ہوئے۔ اس لڑائی میں تقریباً 30,000 اجمی لڑ کر مارے گئے۔ اس مارکے کے بعد عجم نے بھی کبھی زور نہیں پکڑا، چنانچہ عرب نے اس فتح کا نام فتح الفتوح رکھا۔ فیروز جس کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لکھی تھی، اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی عام تسخیر کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب تک جو لڑائیاں ہوئیں وہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تھیں۔ عراق کا البتہ ممالک محروسہ میں اضافہ کر لیا گیا تھا، لیکن وہ در حقیقت عرب کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے اس کے ہر حصے میں عرب آباد تھے۔ عراق سے آگے بڑھ کر جو لڑائیاں ہوئیں وہ عراق کے سلسلہ میں خود بخود پیدا ہوتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے بیچ آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے نہ ہم ان پر چڑھ کر جا سکتے۔ لیکن ایرانیوں کو کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئی فوجیں تیار کر کے مقابلہ میں آتے تھے اور جو ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہاں غدر کروا دیا کرتے تھے۔ نہاوند کے مارکے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر خیال ہوا
اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما کو بلا کر پوچھا کہ ممالک فتوحہ میں بار بار بغاوت کیوں ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا جب تک یزدگرد ایران کی حدود سے نکل نہ جائے یہ فتنہ فرو نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ایرانیوں کو یہ خیال رہے گا کہ تخت کیان کا وارث موجود ہے اس وقت تک ان کی امیدیں منقطع نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عام لشکر کشی کا ارادہ کیا، اپنے ہاتھ سے متعدد علم تیار کیے اور جدا جدا ممالک کے نام سے نامزد کر کے مشہور افسروں کے پاس بھیجے۔ چنانچہ خراسان کا علم احنف بن قیس کو، صابر و اردشیر کا مجاشہ بن مسعود کو، استخر کا عثمان ابن العاص، افسا کا ساریہ بن رحم الکنانی کو، کرمان کا سہیل بن عدی کو، سیطان کا عاصم بن عمرو کو، مکران کا حکم بن عمیر التغلبی کو، آذربائیجان کا عتبہ کو عنایت کیا۔ 21 ہجری میں یہ افسر اپنے اپنے متعینہ ممالک کی طرف روانہ۔ فتوحات کے اس سلسلے میں سب سے پہلے اصفہان کا نمبر ہے۔ 21 ہجری میں عبداللہ بن عبداللہ نے اس صوبے پر چڑھائی کی۔ یہاں کے رئیس نے، جس کا نام استندار تھا، اصفہان کے نواح میں بڑی جمعیت فراہم کی تھی، جس کے ہراول پر شہر براز جادویہ ایک پرانا تجربہ کار افسر تھا۔ دونوں فوجیں مقابلہ ہوئیں تو جادویہ نے میدان میں آ کر پکارا کہ جس کا دعویٰ ہو تنہا میرے مقابلے کو آئے۔ عبداللہ خود مقابلے کو نکلے۔ جادویہ مارا گیا اور ساتھ ہی لڑائی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ استندار نے معمولی شرائط پر صلح کر لی۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر یعنی خاص اصفہان کا محاصرہ کیا۔ فاض و صفان یہاں کے رئیس نے پیغام بھیجا کہ دوسروں کی جانیں کیوں ضائع ہوں، ہم تم لڑ کر خود فیصلہ کر لیں۔ دونوں حریف میدان میں آئے۔ فاض و صفان کے منہ سے بے اختیار آفرین نکلی اور کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، بلکہ شہر اس شرط پر حوالہ کرتا ہوں کہ باشندوں میں سے جو چاہے جزیہ دے کر شہر میں رہے اور جو چاہے نکل جائے۔ عبداللہ نے یہ شرط منظور کر لی اور معاہدہ صلح لکھ دیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر لگی کہ ہمدان میں غدر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعیم بن مکران کو ادھر روانہ کیا۔ انہوں نے 12,000 کی جمعیت سے ہمدان پہنچ کر محاصرے کا سامان کیے، لیکن جب محاصرے میں دیر لگی تو اضلاع میں ہر طرف فوجیں پھیلا دیں، یہاں تک کہ ہمدان چھوڑ کر باقی تمام مقامات فتح ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر میسوروں نے بھی ہمت ہار دی اور صلح کر لی۔ ہمدان فتح ہو گیا، لیکن ویلم نے رے اور آذربائیجان وغیرہ سے نامہ و پیام کر کے ایک بڑی فوج فراہم کر لی۔ ایک طرف سے فرخان کا باپ زمیندیدی جو رے کا رئیس تھا انبوہا کثیر لے کر آیا۔ دوسری طرف آذربائیجان سے اسفند یار رستم کا بھائی پہنچا۔ وادی رود میں یہ فوجیں مقابل ہوئیں اور اس زور کا رن پڑا کہ لوگوں کو نہاوند کا مارکا یاد آ گیا۔ آخر ویلم نے شکست کھائی۔ اروح جو واقعہ جسر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکست کی خبر لے کر گئے تھے، اس فتح کا پیغام لے کر گئے کہ اس دن کی تلافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلم کی تیاریاں سن کر نہایت تردد میں تھے اور امداد کا سامان کر رہے تھے کہ دفدن اروح پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شگون اچھا نہیں۔ بے ساختہ زبان سے انا للہ نکلا۔ اروح نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، خدا نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعیم کو نامہ لکھا کہ ہمدان پر کسی کو اپنا قائم مقام کر کے رے کو روانہ ہو۔ رے کا حاکم اس وقت سیاوش تھا جو بہرام 24 کا پوتا تھا۔ اس نے نہاوند، طبرستان، قوس، جرجان کے رئیسوں سے مدد طلب کی اور ہر جگہ سے امدادی فوجیں آئیں، لیکن زمیندی جس کو سیاوش سے کچھ ملال تھا، نعیم بن مکران سے آ ملا۔
اس کی سازش سے شہر پر حملہ ہوا اور حملہ کے ساتھ دفعتاً شہر فتح ہو گیا۔ نعیم نے زمیندی کورے کی ریاست دی اور پرانے شہر کو برباد کر کے حکم دیا کہ نئے سرے سے آباد کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق نعیم نے خود رے میں قیام کیا اور اپنے بھائی سوید کو قمص پر بھیجا، جو بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا۔ اس فتح کے ساتھ عراق عجم پر پورا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان کا علم اتبا اور بکیر کو بھیجا تھا اور ان کے بڑھنے کی سمتیں بھی متعین کر دی تھی۔ بکیر جب میدان میں پہنچے تو اسفندیار کا سامنا ہوا۔ اسفندیار نے شکست کھائی اور زندہ گرفتار ہو گیا۔ دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام اتبا کا صدراہ ہوا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اسفندیار نے بھائی کی شکست کی خبر سنی تو بکیر سے کہا کہ اب لڑائی کی آگ بجھ گئی اور میں جزیہ پر تم سے صلح کر لیتا ہوں چونکہ آذربائیجان انہی دونوں بھائیوں کے قبضے میں تھا۔ اتبا نے اسفندیار کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آذربائیجان کا رئیس رہ کر جزیہ ادا کرتا رہے۔ مورخ بلازری کا بیان ہے کہ آذربائیجان کا علم حذیفہ بن یمان کو ملا تھا۔ وہ نہاوند سے چل کر اردبیل پہنچے جو آذربائیجان کا پایا تخت تھا۔ یہاں کے رئیس نے مجروان، مند، سرتاح، سبز، میناج وغیرہ سے ایک انبوہ کثیر جمع کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ پھر 8 لاکھ سالانہ پر صلح ہو گئی۔ حذیفہ نے اس کے بعد موقان و جلیان پر حملہ کیا اور فتح کے پھر یرے اڑے۔ اسی اثنا میں دربار خلافت سے حذیفہ کی معزولی کا فرمان پہنچا اور اتبا بن فرقدان کی جگہ مقرر ہوئے۔ اتبا کے پہنچتے پہنچتے آذربائیجان کے تمام اطراف میں بغاوت پھیل چکی تھی، چنانچہ اتبا نے دوبارہ ان مقامات کو فتح کیا۔ نعیم نے جب رے فتح کر لیا تو ان کے بھائی سیود قمص پر بڑھے اور یہ وسیع صوبہ بغیر جنگ و جدل کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں سے جرجان جو طبرستان کا مشہور ضلع ہے نہایت قریب ہے۔ سیود نے وہاں کے رئیس روزبان سے نامہ و پیام کیا۔ اس نے جزیہ پر صلح کر لی اور معاہدہ صلح میں لکھ دیا گیا کہ مسلمان جرجان اور دہستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں اور ملک والوں میں جو لوگ بیرونی حملوں کے روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری ہیں۔ جرجان کی خبر سن کر طبرستان کے رئیس نے بھی، جو سپہدہ کہلاتا تھا، اس شرط پر صلح کر لی کہ 5 لاکھ درہم سالانہ دے گا اور مسلمانوں کو ان کو مسلمانوں پر کچھ حق نہ ہوگا۔ بکیر جو آذربائیجان کی مہم پر مامور ہوئے تھے، آذربائیجان فتح کر کے باب کے متصل پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نئی فوج تیار کر کے ان کی مدد کو بھیجی۔ باب کا رئیس، جس کا نام شہر براز تھا، مجوسی تھا اور سلطنت ایرانی کا ماتحت تھا۔ مسلمانوں کی آمد سن کر خود حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ کو آرمینیا کے مکینوں سے کچھ ہمدردی نہیں ہے، ایران کی نسل سے ہوں اور جب خود ایران فتح ہو چکا تو میں بھی تمہارا متی ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ مجھ سے جزیہ نہ لیا جائے، بلکہ جب ضرورت پیش ہو تو فوجی امداد لے لی جائے، چونکہ جزیہ در حقیقت صرف محافظت کا معاوضہ ہے، اس لیے یہ شرط منظور کر لی گئی۔ اس سے فارغ ہو کر فوجیں آگے بڑھیں۔ عبد الرحمن بن ربیع کی طرف سے جو مملکت خضر کا پائے تخت تھا روانہ ہوئے، شہر براز ساتھ تھا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ ہم لوگ اپنے عہد میں اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ہم پر چڑھ کر نہ آئے۔ عبد الرحمن نے کہا لیکن میں جب تک اس کے جگر میں نہ گھس جاؤں باز نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔